नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको तुब्बा हुमैरी के बारे में बताना है। कुरान पाक में इसका जिक्र कैसे है और ये कौन शख्स था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ भी नहीं लाई और आपकी विलादत से 1000 साल पहले इसने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो घर था वो किसने बनवाया था। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तुब्बा हुमैरी यमन का एक शख्स था। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। अल्लाह ताला कहते हैं अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या ये लोग बेहतर हैं या कौम तुब्बा बेहतर थी या जो उनसे पहले थे वो लोग बेहतर थे। जब काफिर मुशरिकों का जिक्र हुआ तो अल्लाह ताला ने तुब्बा हुमैरी की मिसाल दी। अल्लाह ताला कहते हैं तुब्बा भी तो था जिसके पास अभी तौहीद और रिसालत का पैगाम नहीं पहुंचा, सिर्फ बात सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना और आप पर फ़िदा हो गया और आपकी विलादत से भी 1000 साल पहले आपका कलमा पढ़ लिया। तुब्बा हुमैरी यमन का बादशाह था और इसको अल्लाह ताला ने बहुत शान व शौकत अता की थी। इसने सोचा कि ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और इसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और करीबी मुल्कों को फ़तह करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसकी आदत ये थी कि जब किसी मुल्क को फ़तह करता तो उस मुल्क के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और बड़े बड़े उलमा जो थे उनको अपने लश्कर में शामिल कर लेता था और इस तरह इसके लश्कर की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। और फिर एक वक्त वो आया कि जब ये किसी मुल्क पर हमला करता तो मुल्क वाले इसके साथ मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि खामोशी से अपना मुल्क उसके हवाले कर देते थे और कहते थे कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम तुम्हारा मुकाबला कर सकें और हम अपनी आवाम को परेशान नहीं करना चाहते और अपने मुल्क की बर्बादी नहीं चाहते, इसलिए हम खुद अपना मुल्क तुम्हारे हवाले करते हैं। चलते चलते तुब्बा हुमैरी मक्का में पहुंचा और हैरान हुआ कि पिछले इतने मुल्कों को इसने फ़तह किया तो लोग अपने मुल्क से बाहर निकलकर, शहरों से बाहर निकलकर तुब्बा हुमैरी और उसके लश्कर का इस्तकबाल करते थे, लेकिन मक्का से कोई भी ना निकला। तुब्बा हुमैरी ने मक्का से बाहर खैमे लगाए, इसका लश्कर, और ये ख़ुद वहाँ पे आराम करने लगा और हैरान था। उलमा को इकट्ठा किया और पूछने लगा कि क्या वजह है, मक्के वालों ने हमारा इस्तकबाल नहीं किया। तो उलमा ने तुब्बा हुमैरी को बताया कि मक्का वाले ख़ुद बड़ी इज़्ज़त वाले हैं। इस शहर में एक घर है जो कि अल्लाह का घर है, जिसको खाना काबा कहा जाता है। खाना काबा की बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते हैं, खाना काबा से मोहब्बत करते हैं और मक्का वाले इस घर के मुतवल्ली हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए और हज करने के लिए, और मक्का वाले उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं और पूरी दुनिया के मेज़बान हैं। तो तुब्बा हुमैरी ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं खाना काबा को ही माज़ल्ला मस्मार कर दूं, ताकि ना खाना काबा होगा और ना ही इसकी इज़्ज़त होगी और सारी इज़्ज़तें मेरे लिए बाकी रह जाएंगी। ये बात सोची ही है कि उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तुब्बा हुमैरी ने कह दिया कि अभी मैंने आराम करना है, मेरे पास कोई शख्स मुझे तंग करने के लिए ना आए। तुब्बा हुमैरी आराम करने के लिए चला गया, लेकिन सर के दर्द का शिद्दत आगे से आगे बढ़ती रही और उसने बहुत सारे हकीमों को बुलाया और कहा कि कोई दवाई दी जाए, मेरा कोई इलाज किया जाए कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। अच्छी से अच्छी दवाई भी तुब्बा हुमैरी पर कोई असर नहीं कर रही थी। फिर किसी आलिम ने उससे पूछा, क्या तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि खाना काबा को माज़ल्ला मस्मार कर दूंगा? कहने लगा, हाँ मेरे जहन में ये ख्याल आया है। तो उस आलिम ने कहा कि तुम्हें चाहिए तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि ये घर कोई आम नहीं है, ये अंबिया ने बनाया हुआ है और इसकी बड़ी शान और कदर है। तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, तो ही तुम्हारा सर का दर्द ख़त्म होगा, और ये तुम्हारा सर का दर्द सज़ा के तौर पर तुम्हें मिल रहा है। तो तुब्बा हुमैरी ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, उसी वक्त उसका सर दर्द ख़त्म हो गया। तुब्बा हुमैरी ने खाना काबा का तवाफ़ किया, उसकी इज़्ज़त व एहतराम को माना और खाना काबा पर सबसे पहला गिलाफ जो चढ़ाया है वो भी तुब्बा हुमैरी ने चढ़ाया था।
تو حمیری نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا اور وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھلے میدان میں آ گیا۔ خانہ کعبہ سے کئی 100 کلومیٹر دور وہ میدان تھا۔ کھلے میدان میں تو حمیری اور اس کا لشکر آرام کرنے لگے، اور پھر وہاں سے انہوں نے آگے کسی اور ملک اور شہر کو فتح کرنے کے لیے جانا تھا۔ علماء بیٹھے تھے حمیری کے پاس۔ انہوں نے حمیری کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام مدینہ منورہ ہوگا، اور اس کو کھجوروں والی زمین کہا جائے گا اور یثرب کہا جائے گا۔ تو حمیری نے کہا کہ تمہاری کتابوں کے مطابق، تمہارے علم کے مطابق وہ شہر کون سا ہے اور اس کی اتنی شان کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے سمجھاؤ اس کی بات۔ علماء نے بتایا کہ وہ مکہ، خانہ کعبہ کا غلاف تم اس کے اوپر چڑھا کر آئے ہو، اسی شہر مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ کچھ سال وہاں گزاریں گے، اس کے بعد اس جگہ پر آ جائیں گے، اس کھلے میدان میں اس وقت آبادی ہوگی، یہاں پر وہ تشریف لے آئیں گے اور ادھر ہی پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی تعریفات ان علماء نے حمیری کو بتائیں۔ حمیری انتظار کرنے لگا اور کہنے لگا ذرا بتاؤ کہ وہ کب تشریف لے کے آئیں گے، اور جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم ادھر ہی رہیں گے۔ علماء کہتے ہیں ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل میں آپ کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کی جگہ کا پتہ ہے، آپ کے شہروں کا پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کب تشریف لے کے آئیں گے۔ تو حمیری انتظار کرتا رہا، 6 مہینے تک وہیں پہ خیمے لگے رہے اور انتظار ہوتا رہا کہ شاید اب وہ وقت آ جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، لیکن وہ وقت ابھی بہت دور تھا، کیونکہ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ تو حمیری نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو کہا کہ آپ لوگ ادھر گھر بنوائیں۔ وہاں پہ وہ جو میدان تھا 300 گھر وہاں پہ تو حمیری کے حکم سے بنوائے گئے۔ 300 گھروں میں ایک گھر 2 منزلہ بنوایا گیا۔ اس وقت جو باندیاں 60 تھیں، علماء کے نکاح ان کے ساتھ کیے گئے، اور 300 علماء کے گھر تعمیر ہونے کے بعد ان کو وہیں پہ ان گھروں میں رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے سپورٹ حمیری نے ایک خط کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر خیر سنا اور میں انتظار میں ہوں کہ شاید مجھے اتنی زندگی ملے کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، لیکن پتہ نہیں آپ نے کب آنا ہے، لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، اور میں آج ہی اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات سچی ہیں اور آپ بھی سچے ہیں۔ اور لکھا تھا کہ آپ سے یہ گزارش ہے، قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کا شمار کریں گے تو ان میں میرا شمار بھی کر لینا۔ تو حمیری نے وہ خط سب سے بڑے عالم کو دیا اور کہنے لگا کہ میرا یہ خط اپنی آگے سے آگے نسلوں تک پہنچاتے رہنا۔ کہنے لگا کہ میں یہاں سے جانے لگا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ان کو میرا یہ خط دے دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسل کے سپرد کر کے جانا اور نصیحت کر کے جانا کہ آگے سے آگے یہ خط منتقل ہوتا رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ آئیں گے تو ان کو یہ خط دیا جائے۔ اور جو 2 منزلہ گھر تھا وہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا، اور اس میں کسی عالم کو رہنے کا کہہ دیا کہ آپ ادھر رہیں گے اور یہ خط بھی آپ کے پاس رہے گا اور اگلی نسلوں تک یہ خط منتقل ہوتا رہے۔ پھر وہ وقت آیا تو حمیری کے اس خط کے 1000 سال کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، ہر صحابی آپ پر فدا تھا، آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے انتظام کر کے بیٹھے تھے، ہر کوئی خواہش مند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے ساتھ رہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی قصوہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جدھر میرے اللہ تعالیٰ نے حکم کرنا ہے قصوہ وہیں پہ بیٹھے گی۔ مدینے کے سب لوگ گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے،
اور ہر شخص آپ کو منا رہا تھا کہ آپ ان کے گھر تشریف لائیں، لیکن ایک شخص تھا جن کا نام خالد بن زید تھا، وہ گلی میں نہیں تھے۔ اور پھر اونٹنی خالد بن زید، جن کو ابو ایوب انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے گھر کے سامنے رک گئی، اور اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے مہمان بن جائیں۔ اور پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور مدینے کے لوگ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ٹھہریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے، اور آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ہی حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ کے پاس 1000 سال پہلے کا ایک خط ہے، آپ وہ مجھے لا کے دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ واقعی ایک بہت پرانا خط ہے جو نسل در نسل ان تک پہنچا ہے، اور وصیت بھی ساتھ ہی پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ان کو یہ خط دے دیا جائے۔ لیکن وہ حیران تھے کہ حضور کو کیسے پتہ چلا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے مہمان بنے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن خط جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر وہی گھر تھا جو طبہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، اور وہ کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ کہتے ہیں خط پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ حضور میرے گھر کے مہمان نہیں ہیں، بلکہ میں ان کے گھر پہ مہمان بن کے رہتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بن زید آپ اسی گھر میں رہیں گے، کچھ دنوں تک ہمارا اپنا گھر تعمیر ہو جائے گا تو پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ تقریباً 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حجر مبارک بن گئے اور آپ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کروڑہ درجات بلند فرمائے طبہ حمیری کی، اور ان تمام کے درجات بلند فرمائے جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔